ملتان ٹیسٹ میں پاکستان پر شکست کے بادل منڈلانے لگے. انگلینڈ کے 823 رنز کے جواب میں پاکستان کی آدھی سے زائد ٹیم صرف 82 رنز پر پیویلین لوٹ گئی. برتری ختم کرنے کے لیے مزید 150 سے زائد رنز درکار. شان مسعود 11, بابر اعظم 5, سائم ایوب 25 اور عبداللہ شفیق بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے. پہلی اننگز میں انگلینڈ نے 267 رنز کی برتری حاصل کی تھی. نواز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی اسلام آباد میں ملاقات. نواز شریف نے چیئرمین پیپلز پارٹی کا استقبال کیا. دونوں رہنماؤں کی ملک کی مجموعی صورتحال اور مسائل کے حل سے متعلق امور پر گفتگو. ملاقات میں یوسف رضا گیلانی, شہری رحمان, پرویز اشرف اور نوید قمر بھی موجود تھے. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر گرینڈ جرگہ. ترجمان کے پی حکومت کا کہنا ہے تمام سیاسی جماعتوں نے وزیر اعلیٰ کو جرگے کے لیے اختیار دیا. افہام و تفہیم سے معاملے کو حل کرنے کی ذمہ داری دی گئی. علی امین گنڈاپور نے کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری اور ترجیح ہے. کسی بھی مسئلے کا حل تصادم یا تشدد نہیں, مذاکرات سے ہی ممکن ہے. امید ہے جرگے کے ذریعے مسئلے کے پرامن حل کے لیے راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے. گورنر فیصل کریم کنڈی بولے سیاسی اختلافات موجود مگر صوبے کا امن اور عوام کی خوشحالی ترجیحات ہیں. جو لوگ آئین و قانون کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مذاکرات کرنے چاہیے. اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی شرکت کی. آئی پی پیز نے قومی مفاد کو ترجیح دی اور ذاتی مفاد کو انہوں نے اپنے قربان کیا. بجلی کی جو خریداری کے جو معاہدے ہیں آج کے بعد جو ان 5 آئی پی پیز کے ٹیک اور پے نہیں بلکہ ٹیک اینڈ پے یہ ختم کر دیا گیا. وفاقی کابینہ نے آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے کا آغاز کر دیا. وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں 5 آئی پی پی سے ٹیک اینڈ پے معاہدہ ختم کر دیا. بجلی صارفین کو سالانہ 60 اور ملکی خزانے کو 411 ارب کی بچت ہوگی. 5 آئی پی پیز نے قومی مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے ذاتی مفاد کو قربان کیا. تمام آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر ثانی کر کے بجلی ٹیرف میں کمی کریں گے. دودھ اور شہد کی نہریں بہنے کا دعویٰ ہم نے نہیں کیا. مسائل اب بھی ہیں, آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے. اللہ کا شکر ہے ملک کی معیشت استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے. بجلی کی قیمت 10 روپے فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے. بجلی کی قیمت کم ہوگی تو انڈسٹری بڑھے گی. وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں گزشتہ 6 ماہ سے بجلی کی قیمتوں میں کمی پر مسلسل کام کر رہے ہیں. 5 آئی پی پی سے باہمی مشاورت سے 2 دن پہلے معاہدہ ہوا. حکومت پاکستان اور عوام کے 411 ارب روپے کی بچت کی. تمام اداروں خصوصی طور پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کراچی واقعہ نہ ہوتا تو 2 ہفتے میں بہت ایم او یوز پر دستخط ہو چکے ہوتے. صرف 5 آئی پی پیز کا خاتمہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. ایسا نہ ہو 5 آئی پی پیز کو ختم کر کے مزید 5 کو کانٹریکٹ دے دیا جائے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 5 آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے کا اعلان عوام کی پہلی کامیابی ہے. ان آئی پی پی سے جو پیسے بچے ہیں وہ عوام کو ملنے چاہیے. اگلے ماہ کے بلوں میں فائدہ پہنچنا چاہیے. مہنگی بجلی کے خلاف ہماری تحریک جاری رہے گی. اوور آل جو ایویژن ہے یا لیکیج ہے اس کلوز ٹو 7 ٹریلین روپیز. اب اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 50% آف دیٹ از سیلز ٹیکس ایویژن. یہ جو 3.4 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے رفلی 50% آف دیٹ از ان دس کیٹیگری. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ٹیکس چوروں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا. کہا اسٹیل, سیمنٹ, بیٹری, بیوریجز اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں سب سے زیادہ ٹیکس چوری اور فراڈ ہے. پاکستان میں سالانہ ٹیکس کی چوری 7,000 ارب کے آس پاس ہے. صرف سیلز ٹیکس کی مد میں 3400 ارب کی چوری ہو رہی ہے. ٹیکسوں کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ہے. کچھ بھی ہو جائے ٹیکس فراڈ کی روک تھام کریں گے. معیشت میں ٹیکس کا حصہ 13.5% تک پہنچنا چاہتے ہیں. چیئرمین ایف بی آر ارشد لنگڑیال نے بتایا اسٹیل سیکٹر میں 39 ارب روپے کا ٹیکس فراڈ ہے.
جھوٹ اور فراڈ نہیں چلنے دیں گے۔ Pakistan is not a second home, it is indeed just another very close home to us treaty. But Saudi Arabia and Pakistan need no agreements, no treaties. We are united. The Chief of the Army Staff General Sayyid Asim Munir, as well as from the mind, as well as expressing a number. سعودی عرب کا پاکستان میں سرمایہ بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز نے پاک سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب میں کہا، پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے، ہم دوست نہیں ایک خاندان ہیں، ہمیں کسی معاہدے کی ضرورت نہیں، ہم اسٹریٹجک شراکت دار ہیں، SIFC کی سہولت کاری ہمارے لیے اہم ہے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا سرمایہ کاری کو سنگل ونڈو بنائیں گے۔ انہوں نے ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ سے بدلنے پر زور دیا۔ پاکستان کے ساتھ 27 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ تجارت کو بڑھانے کے لیے ہمیں جغرافیائی قربت کا فائدہ اٹھانا ہوگا۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے سربراہ ولید المرشد بولے سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنے پر پاکستانی حکام کے شکر گزار ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سعودی وزیر سرمایہ کاری کی تجارتی وفد کے ہمراہ ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے کے اقدامات پر گفتگو۔ آرمی چیف کا شاہ سلمان اور شہزادہ محمد بن سلمان کی غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر، کہا سعودی تجارتی وفد کی آمد پائیدار اور برادرانہ تعلقات کی عکاس ہے۔ پاکستانی عوام سعودی عرب کے لیے انتہائی محبت کے جذبات رکھتے ہیں، توقع ہے اس دورے سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ جنرل عاصم منیر نے سعودی تجارتی وفد کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ مجوزہ آئینی ترامیم کو پاکستان بار کونسل کے 6 ممبرز اور ملک بھر کی بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز نے مسترد کر دیا۔ وکیل رہنما چوہدری اشتیاق کہتے ہیں ہمارا متفقہ فیصلہ ہے، آئین میں ایسی کسی ترامیم کو تسلیم نہیں کرتے۔ ملک بھر کی وکلا تنظیمیں آئینی ترامیم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ آئین کی بالادستی کے حوالے سے تنازعات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، کہیں گرمی، کہیں بارش، کہیں مٹی کا طوفان۔ اسکیم 33 جوہر، گلشن اقبال، شاہ لطیف ٹاؤن، سرجانی، نارتھ کراچی، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، میمن گوٹ، سعدی ٹاؤن میں بارش۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔